اللہ کا حکم سمجھ کر بہنوں کو یا بیٹیوں کو وراثت دی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر بیٹا ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا باپ ہے اس کا وارث بنتا ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے، تو بیٹی کیوں اس کی وارث نہیں بن سکتی؟ وہ بھی تو اسی کی اولاد ہے۔ بیٹا، کیا بیٹے کے لیے یہی کافی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اخراجات کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق بیٹی کا ڈبل اس کو دے دیا؟ اس وراثت سے بچنے کے لیے کہ بیٹیوں کو نہ دینی پڑے، بہنوں کو نہ دینی پڑے وراثت، ہم نے بڑے ہیلے بہانے تلاش کیے۔ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو ہم باپ کی جائیداد میں سے حصہ کیوں دیں؟ کیا ہم نے ان کی شادیاں نہیں کی؟ ان کو جہیز نہیں دیا؟ حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کی شادی کی ہے، اس پر اخراجات کیے ہیں، الگ بات ہے کہ جہیز کا شرعاً کیا حکم ہے، یہ جو جہیز کے اندر اسراف ہے، لیکن اگر اس کی شادی پہ تھوڑا بہت کوئی خرچ کیا ہے تو یہ بچہ جو ہے جو پوری جائیداد لے رہا ہے اس پر کچھ خرچ نہیں ہوا۔ اس کی شادی کہاں کیسے ہوئی تھی؟ یہ جو اسکول پڑھتا رہا، عمومی طور پر یہ مسئلہ جو دیہاتوں میں ہوتا ہے تو اس میں بچیوں کو زیادہ سے زیادہ میٹرک تک پڑھایا جاتا۔ آج بھی ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو ہے، جہاں تک گاؤں کے اندر اسکول جانا، یہ بچہ جو کالج میں پڑھتا رہا، ہاسٹل کی فیس، کالج کی فیس، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، یہ سارے یہ بھی تو باپ کی جائیداد سے ہوتے رہے نا، اس کا حساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا فریق کہتا ہے جی ہم اس کو جائیداد نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ اگر ہم اس کو جائیداد دیں گے تو ہمارے باپ کی، ہماری آبائی جائیداد دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اور اس کے لیے وہ کیا ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے کیا، اس دور کے اندر موجود ہے کہ بہت سے وڈیرے وہ اپنی بیٹیوں کی قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ شادی کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی موجود ہے، آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ شادی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی یہ بچی، اس کو ایک کمرہ بنا کر دے دیا جائے اور قرآن اس کو دے دیا جائے کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، ساری عمر وہ وہاں اس کو کھانا وانا ملتا رہے گا، ساری عمر وہ قرآن ہی پڑھتی رہ گیا، حتیٰ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اور صفت کسی کا بھی حصہ ہوتی ہے۔ تو کیا استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کہنا کہ ہم نے قرآن سے، اللہ کے کلام سے شادی کی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور کیا کہ اس لیے کہ جائیداد سے بچنے کے لیے کہ یہ جائیداد دوسروں کے پاس نہ جائے۔ کیا یہ شخص جو اس اتنے پاپڑ بیل رہا ہے جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے، کیا یہ جائیداد ہمیشہ اس کے پاس رہے گی؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے کہ کہتے ہیں جی کتنے گھنٹے ان کی زمینوں کے اندر، ان کی جو زرعی اراضی ہے ان کے اندر ٹرین چلتی رہتی ہے، گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، تب جا کر وہ جائیداد ختم ہوتی، اتنی زیادہ جائیداد ہے۔ تو قبر کے لیے ان کو بھی اتنی جگہ ملی، جب فوت ہوئے تو پمائش کی گئی میٹر کے ساتھ کہ لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا سب کا یہ حال ہے کہ مرلہ بھی نہیں جگہ دی، ایک مرلہ بھی، بلکہ صرف اتنی جگہ دی کہ جس کے اندر جسم رکھا جا سکے۔ جائیداد پڑی رہی، ادھر اللہ تعالیٰ کے مجرم ٹھہرے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، جس طرح یہ حکم ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ جس پہ فرض ہے اس کے لیے ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، رمضان کے روزے رکھنے اللہ کا حکم ہے، اسی طرح وراثت کے اندر جس کا حصہ جتنا بنتا ہے اس تک پہنچانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ اب جب یہ ساری باتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے آئیں، ایک تو علم وراثت، اس کی حکمت کہ انسانیت پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جائیداد، اس کے تحفظ کا انتظام کر دیا ہے، ہم سے بچ جائے گی، ہماری اولاد کے کام آئے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ دوسرا، اس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اپنا قانون مساوات وہ قائم کیا کہ جس پر جتنے کسی کے اخراجات ہیں اسی کے حساب سے اس کو جائیداد دی۔ اور تیسرا، عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا، ان کے حقوق ان تک پہنچائے۔ اور چوتھا، یہ بتلا دیا کہ مرنے والے کے ساتھ جس قدر تعلق بیٹوں کا ہوتا ہے اسی قدر بیٹیوں کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ اور پانچواں، کہ اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہر صاحب جائیداد کے لیے ضروری ہے۔ وہ پوچھے گا علماء سے کہ ہمارے فلاں عزیز، فلاں بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کی اتنی جائیداد ہے، اس جائیداد میں ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ علم وراثت کی تعریف کیا ہے، علماء اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس کی سب سے شارٹ اور جامع تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ العلم بقسمت الموارث فقہا و حسابا، شارٹ کٹ اور جامع تعریف کہ موارث، ورثاء کے حصے، ان میں تقسیم کرنے کا علم فقہی اعتبار سے اور حساب کے اعتبار سے۔ فقہی اعتبار سے یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے کسی کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور حساب کریں تو وہ اس کا ٹوٹل کیا نکلتا ہے، اسے علم وراثت کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، ما ترکا، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے بھی وارث بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کوئی شخص کب کسی کا وارث بنتا ہے؟ اس کے وارث بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے حیات الوارث، یعنی پہلے نمبر پر تو اس کے ارکان، اس علم کا پہلا رکن وارث، جو وارث بننے والا ہے، جو پسماندہ لوگ ہیں، جو باقی ہیں لواحقین میت کے۔ اور دوسرا مورث، وارث بنانے والا یعنی جو میت ہے۔ اور تیسرا موروث، وہ جائیداد جو وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ 3 ارکان ہیں، ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ وارث بننے والا ہو، مورث جو میت ہے دوسرے کو وارث بنانے والا ہے، اور موروث۔ اگر ترکہ نہیں تو یہ علم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر مورث نہیں تو ظاہر بات وارث بھی نہیں ہوگا، اور اگر وارث ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مانع آ گیا ہے تو تب بھی وارث نہیں بنے گا۔ اور وہ موانع کیا ہے ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اب جب میں نے یہ ذکر کیا کہ انسان وارث کب بنے گا، اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تحقق حیات الوارث حقیقتاً و حکماً۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص وارث بنے گا جو مورث کی موت کے وقت زندہ ہو، مورث کی موت کے وقت زندہ ہو۔ جو اپنے مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے وہ وارث نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، 3 بیٹے زندہ ہیں، تو جو اس شخص کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کی موت کے وقت زندہ نہیں تھا، وہ وارث نہیں بنے گا۔ وہ وراثت 3 بیٹوں کو ملے گی۔ جو اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا وہ وارث نہیں بنے گا۔ دوسرا تحقق حیات المورث، کہ میت جس کا وارث بنا جا رہا ہے
اس کی تحقق موت المورث، اس کی موت کا ثابت ہونا، تحقق موت المورث، کہ اس کی موت ثابت ہو جائے، حقیقتاً او حکماً، حقیقی طور پر کہ لوگوں نے دیکھا ہو کہ فوت ہوا ہو، اور حکماً کا معنی کہ گیا ہے، حادثہ ہوا، خبریں آئی لیکن اس کا پتہ نہیں چلا بہت، یا اپنے ملک سے گیا کسی دوسرے علاقے میں، بہت پتہ کیا، بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، حتیٰ کہ ذمہ داران نے یا عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اتنا جس کو تلاش کیا جائے، تلاش کے بعد وہ نہیں ملتا تو اس کے فوت ہونے کا حکم عدالت سے مل گیا، یا لوگوں نے جو ذی فہم لوگ ہیں علماء کہ اتنی مدت میں اگر کو نہیں ملتا تو اس کو میت شمار کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مال الموروث، کہ وہ مال جس کا وارث بننا ہے وہ موجود ہو۔ اب ایک شخص فوت ہو گیا،